بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ساجد حسین ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں۔ آج ہم بات کرنا چاہیں گے جو عمران خان صاحب نے آئی ایم ایف کو خط لکھا اور نون لیگ کی منافقت کے اوپر بات کریں گے۔ ان دونوں باتوں سے پہلے آج اسمبلی کا اجلاس ہوا اور اس میں پی ٹی آئی کے 90 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ پہنچے اور باقی لوگوں نے بھی حلف اٹھایا اور پی ٹی آئی نے بھی اٹھایا۔ آج جو لوگ عمران خان صاحب کو مائنس کرنا چاہتے تھے، رجیم چینج آپریشن اسی بات پر ہوا تھا نا کہ عمران خان صاحب کو مائنس کرنا ہے۔ عمران خان صاحب تو پتہ نہیں مائنس کتنا ہوا ہے یا نہیں ہوا، یہ تو آپ کے سامنے ہے۔ یہ لوگ مائنس ہو گئے، جس طرح کے آج حالات بنے، جس طرح آج نواز شریف کے سامنے چور چور کے نعرے لگے، مینڈیٹ چور اور پتہ نہیں کیا کیا، وہ آپ سب کے سامنے ہیں۔ آپ ویڈیوز دیکھ لیں اور پھر خود ہی فیصلہ کر لیں کہ کون جیتا کون ہارا۔ مینڈیٹ چرا کر لوگوں کے جو ہے وہ جو الیکٹڈ ہے، جو جن لوگوں کو عوام نے منتخب کیا، آپ ان سے ووٹ چھین کر کسی دوسری پارٹی کو دے تو رہے ہیں، لیکن کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ عوام آپ کو تسلیم کرے؟ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ اب کی بار یہ 90 کی دہائی کا معاملہ نہیں ہے، یہ 2024 ہے۔ لوگوں کے پاس موبائل فون ہے اور حقیقت سب کے سامنے ہے، کیونکہ سوشل میڈیا پر لوگ جب کنیکٹ کرتے ہیں تو بہت ساری باتیں کھلتی ہیں، بہت سارے راز کھلتے ہیں جو آپ نے اب تک دبا کے رکھے ہوئے تھے۔ اب بات کرتے ہیں آئی ایم ایف کو جو عمران خان صاحب نے خط لکھا۔ اب ہوا یہ ہے کہ آئی ایم ایف نے یہ 9 مہینے کا جو پروگرام آئی ایم ایف کا تھا، انہوں نے دیا تھا عمران خان صاحب کی گارنٹی کے اوپر۔ آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال جولائی کے اندر زمان پارک میں آئی ایم ایف کے لوگ عمران خان صاحب سے ملے اور انہوں نے کہا کہ آپ کی گارنٹی ہے چاہیے ہمیں، اگر ہم نے ان کو پیسے دینے ہیں تو پھر آپ کی ضمانت کے اوپر ہی ہم دیں گے، کیونکہ آپ اپوزیشن میں ہیں اور جو آپ کہیں گے ہم وہی کریں گے۔ عمران خان صاحب نے جذبہ حب الوطنی کے تحت ان کو کہہ دیا کہ آپ پیسے دے دیں۔ انہوں نے کہا یہ 9 مہینے کا پروگرام ہے، پہلا شہباز شریف کی گورنمنٹ کو ملے گا قسط پہلی، دوسری قسط ملے گی نگران حکومت کو، اور تیسری قسط ملے گی اس وقت جب نئی حکومت بن کے آ جائے گی، مینڈیٹ لے کے آ جائے گی۔ تو اس پر عمران خان صاحب نے کہا کہ کیا آپ گارنٹی دیتے ہیں کہ الیکشن ہوں گے؟ اس وقت الیکشن ہونے تھے نومبر کے اندر۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس بات کو انشور کریں گے کہ الیکشن ہو اور صاف اور شفاف الیکشن ہو۔ اب نومبر بھی گزر گیا، دسمبر بھی گزر گیا، جنوری بھی گزر گیا، فروری کے اندر الیکشن ہوئے۔ اب جب دوسری قسط ملنی تھی نگران حکومت کو، تو اس پر بھی آئی ایم ایف کے لوگ عمران خان صاحب سے ملنے نومبر کے اندر آئے تھے، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں تھے، اور بعد میں دسمبر کے اندر جا کے جو پی ٹی آئی کے قائم مقام چیئرمین تھے علی گوہر صاحب، انہوں نے جا کے جو ہے بات کی، تو پھر جنوری 11 کو ان کو قسط دوسری جاری ہوئی۔ اب معاملہ ہے تیسری قسط کا۔ تیسری قسط کے اندر انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ کے ساتھ جو پروگرام ہم نے سائن کیا، ہم اس سے بھاگ نہیں رہے۔ یہ پی ٹی آئی کے خط کی بات کر رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ اس سے بھاگ نہیں رہے، لیکن ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ جب بھی یہ قسط جاری کریں اس سے پہلے یہ آڈٹ کروا لیں کہ کیا واقعی میں صاف اور شفاف الیکشن ہوئے ہیں۔ تو آپ 2 ہفتوں کے اندر 30 حلقوں کے اندر یہ چیک کروا لیں۔ اب 30 کیا، یہاں پہ تو 80 حلقے ہیں، 90 حلقے ہیں جن کے اندر دھاندلی ہوئی ہے۔ تو 30 حلقے چیک کریں گے، کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا بھی بول رہا ہے، دنیا بھی بول رہی ہے کہ پاکستان کے اندر جو الیکشن ہوئے ہیں وہ صاف اور شفاف نہیں ہوئے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال آج اسمبلی کا اجلاس تھا۔ اسمبلی کے اجلاس سے کچھ گھنٹے پہلے امریکی کانگریس کے 31 لوگوں نے یہ کہہ دیا جو بائیڈن کو خط لکھ کر کہ آپ ان کو تسلیم نہ کریں اس وقت تک جب تک ان کے اندر یہ آڈٹ ان کا نہ ہو جائے کہ یہ واقعی میں صاف شفاف الیکشن ہوئے ہیں یا نہیں۔ اب اس پر نون لیگ کی منافقت چیک کریں۔ نون لیگ ایک طرف سے تو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو خط عمران خان صاحب نے لکھا ہے یہ ہمارے اندرونی معاملات میں مداخلت کی دعوت دے رہے ہیں۔ کس کو؟ امریکہ کو۔ بات ذرا دیکھیں، جب رجیم چینج آپریشن ہو رہا تھا، جب عمران خان یہ بات کر رہا تھا کہ یہ ہمارے معاملات میں اندرونی مداخلت ہے، تو یہ سب لوگ بکواس کر رہے تھے کہ
یہ مداخلت نہیں ہوئی، امریکہ نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ دوسری طرف اسحاق ڈار جو ان کے وزیر خزانہ رہے ہیں اور تباہی پھیری ہے پورے ملک کے اندر، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف ہمیں یہ قرض اسی وجہ سے نہیں دے رہا کیونکہ آئی ایم ایف جو ہے وہ ہمارے ایٹمی پروگرام کو کمپرومائز کرنا چاہ رہا ہے۔ اب ایک طرف تو یہ بات ہو رہی ہے اور مداخلت کو اسحاق ڈار تو کہہ رہے ہیں کہ اندرونی مداخلت آئی ایم ایف کر رہا ہے، دوسری طرف یہ لوگ عمران خان کے اوپر ڈال رہے ہیں کہ جی آپ اندرونی مداخلت کی دعوت دے رہے ہیں۔ یہ کس طرح کے لوگ ہیں؟ دوسری طرف یہ جو پی ٹی آئی کے جو قید خواتین ہیں، کارکن ہیں، مریم نواز صاحبہ چیف منسٹری پر تو آ چکی ہیں، لیکن ایک طرف سے تو وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم آپ یہ جو ساتھ دیں گے اور ہم جو ہے وہ بڑی اچھی اسمبلی چلائیں گے اور وغیرہ وغیرہ۔ دوسری طرف اسی اسمبلی کے نیچے عمران ریاض خان بھی گرفتار ہیں انہی کے آرڈر پر، اور اسد علی طور بھی گرفتار ہیں، دونوں صحافی ہیں اور دونوں جانے مانے صحافی ہیں، وہ دونوں گرفتار ہیں۔ اگر ان کو واقعی میں عوام کی اور عوام کے نمائندوں کی پرواہ ہوتی تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جعلی مینڈیٹ پر آئی ہیں، محترمہ اپنی سیٹ بھی نہیں جیت پائیں اور یہ چیف منسٹر بنی ہوئی ہیں۔ اور دوسری طرف اگر ان کو واقعی میں عوام کی ہمدردی ہے تو پھر جائیں پوچھیں صنم جاوید سے، پوچھیں یاسمین راشد سے کس طرح سے ان کا وقت گزر رہا ہے جیل کے اندر۔ اور ایک اور بات کہ کل کے پی کے کی اسمبلی کے اندر ان لوگوں نے نون لیگ کے خاتون نے شرارت کرنے کی کوشش کی، اس نے گھڑی لہرا دی عمران خان کے اوپر، جو گھڑی بیچنے کا الزام انہوں نے لگایا اور اس پر سزا بھی ان کو ہو گئی، گھڑی لہرائی۔ اور کے پی کے عوام نے جس طرح عمران خان کو منتخب کیا ہے وہ ان کا ساتھ بھی پورے طریقے سے دے رہے ہیں۔ خاتون نے گھڑی لہرائی اور انہوں نے جو ہے وہ خاتون کے خلاف نعرے لگائے اور ان کی طرف جوتا بھی اچھالا، جو کے پی کے اسمبلی کے اندر جو لوگ ہیں، ایم پی اے ہیں۔ اب یہ بات غلط ہے، کسی خاتون کے اوپر جوتا نہیں اچھالنا چاہیے، لیکن خواتین کو بھی دیکھنا چاہیے کہ آپ کس کے ساتھ کھڑی ہیں۔ اب یہ نون لیگ کے سارے لوگ عورت کارڈ کھیل رہے ہیں، نون لیگ کی منافقت کے اوپر بات کر رہا ہوں۔ اب یہ سب لوگ عورت کارڈ کھیل رہے ہیں کہ یہ عورت کے ساتھ اس طرح کی بدتمیزی ہو گئی، بد تہذیبی ہو گئی۔ ان سے میں ایک سوال کرتا ہوں، جب بشرا بی بی کے اوپر، ایک پردہ دار خاتون کے اوپر آپ نے گھٹیا، غلیظ، گندے ترین الزام لگائے، اس وقت بشرا بی بی کے بارے میں کوئی عورت کا معاملہ نہیں تھا۔ صنم جاوید کو پچھلے 10 مہینوں سے گرفتار انہوں نے کیا ہوا ہے، کیا صنم جاوید میں کوئی عورتوں والی شے نہیں تھی؟ اس کے بعد عالیہ حمزہ ہو گئی، یاسمین راشد ہو گئی اور طیبہ راجہ اور باقی کتنی خواتین ہیں جو پی ٹی آئی کی جیل کے اندر قید ہیں، اور ان کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے ان کے اندر کوئی عورتوں والی بات نہیں ہے۔ یعنی کہ عورتوں والی بات صرف ان کے مطابق نون لیگ کی عورتوں میں ہے، جو گھٹیا ترین کمپین کرتی رہی ہیں عمران خان کے خلاف اور ان کی جماعت کے خلاف۔ بہرحال منافق لوگ کبھی فنا نہیں پائیں گے، یہ میرے رب کا فیصلہ ہے اور میرے رب کا فیصلہ ہی سب سے بڑا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام دیکھنے سننے والوں کو آسانیاں دے اور آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق بھی دے۔ ان مشکل حالات میں اپنے اس ملک کے لیے بھی دعا کریں جسے ہم نے بڑی قربانیوں کے بعد حاصل کیا، اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے بھی دعا کریں کیونکہ ہم صرف دعا ہی کر سکتے ہیں، اور اپنے آس پاس دوستوں رشتہ داروں کا خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی خیال رکھیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔